بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک، اسی وجہ سے آپ دیکھا کہ اسی سبب ہم نے تلاوت کلام پاک کے بعد آج سلام پیش کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، اور اسی سبب ہم نے سوچا کہ آج جو قصہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہو۔ آپ لوگوں نے اس قصے کا نام مجھے یقین ہے کہ سب نے سنا ہے، ذرا تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ سب نے سنا ہے سرکار کا ایک معجزہ تھا شق القمر، شق القمر کا معجزہ۔ آپ لوگوں میں سے سب نے یقیناً کسی نہ کسی نعت میں کسی نہ کسی حوالے سے سنا ہے یا پڑھا ہے، چاند کو دو ٹکڑے کر دیے، چاند ان کی جھولی میں آ کر گر گیا۔ یہ ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا ذرا یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے بیٹا اگر یہ پرندے زیادہ وہ کروں تو دیکھنا، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ صرف ایک عکس دیکھ لیجئے ایک مسجد کا۔ یہ کیوں دکھا رہے ہیں ہم آپ کو، یہ ذرا جو یہ واقعہ آگے بڑھے گا تو اندازہ ہوگا۔ یہ اگر دکھا سکیں، یہ ایک مسجد ہے، چیرمین جامع مسجد یا چیرمین جمعہ مسجد، ٹھیک ہے جی، بڑی مسجد ہے۔ یہ مسجد واقع ہے ہندوستان میں، ٹھیک۔ اب ہندوستان میں واقع جو چیرمین ماسک ہے، اس کا آج کے اس واقعے سے یا واقعہ شق القمر سے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو دو ٹکڑے کیا، اس سے کیا تعلق ہے یہ آگے جا کر آپ کے علم میں آئے گا۔ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں اگر میرے بھائی آپ لوگوں نے آج سرکار کے ہی کلام سے جو کہ شق القمر سے ہی مناسبت چیز کی، اس کی گردان کر دیجئے، پھر میں واقعے کا آغاز کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ قمر زن النبي قمر وجميل زن النبي وجميل قمر زن النبي قمر یعنی چاند۔ محسن نقوی صاحب کا ایک شعر ہم اکثر پڑھتے ہیں، الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے۔ اس میں ایک اور شعر ہے، کہتے ہیں معذرت، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، ملبوس یعنی لباس، بشر یعنی انسان، بظاہر تو انسان جیسا تھا، بظاہر کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، اور انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت مہتاب کے ٹکڑے تیری جھولی میں گرے ہیں۔ چاند کے ٹکڑے آقا کی جھولی میں آ کر گرے۔ ابھی کیا واقعہ ہے؟ سورہ قمر، یہ باقاعدہ قرآن میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ قمر، قرآن مجید کا 54واں سورہ ہے، 27 پارے میں ہے، مکی سورہ ہے۔ اس میں ایک بڑی مشہور و معروف آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، قیامت قریب آ گئی اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ تو یہ جو واقعہ ہے شق القمر، باقاعدہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، سورہ قمر، نام قمر۔ ایک اور آیت بھی اس میں ارشاد ہوا جس کا ترجمہ ہے، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ چاہے کوئی معجزہ دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو بس چلتا ہوا جادو ہے۔ ہوا کیا؟ واقعہ کیا ہے؟ ایک دن ابو جہل ایک یہودی عالم کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا۔ ابو جہل یعنی جہالت کا باپ، حضرت علی کو کہا جاتا ہے ابو تراب، تراب یعنی مٹی، مٹی کا باپ۔ ابو جہل، سرکار نے جملہ استعمال کیا تھا یہ لفظ، ابو جہل جہالت کا باپ۔ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اہل قلم یہ لکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ میں یہ شخص پہلے ابو الحکم کے نام سے مشہور تھا، حکمت کا باپ، لیکن جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی بس یہ ابو جہل مشہور ہو گیا، جہالت کا باپ۔ ایک دن ابو جہل بارگاہ رسالت میں آیا اور بڑے گستاخانہ انداز میں کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس اب آپ اپنی اس دعوت سے باز آ جائیے، کب تک آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے رہیں گے؟ آج اس بات کا فیصلہ ہوگا،
آج ہم آپ سے ایک بات کا مطالبہ کریں گے، اگر آپ نے ہمارا مطالبہ پورا کر لیا ہم آپ کی نبوت پر بھی ایمان لے آئیں گے، آپ کے خدا کی وحدانیت پر بھی ایمان لے آئیں گے۔ اچھا اب یہ اتنے معصوم تو تھے نہیں، یہ اتنے شریف تو نہیں تھے کہ آئے ایک دن اور ابو جہل یہودی عالم کے ساتھ آیا اور سرکار سے کہا ہم ایک بات کہیں گے آپ مان لیجئے گا بھی مان لیں گے۔ Only if it was that simple. It was just not the case. کیا معاملہ تھا؟ وہ یہ تھا کہ یہاں آنے سے پہلے اپنے طور پر ایک گرینڈ میٹنگ کر کے آئے تھے، اس میں یہ طے کر کے آئے تھے، بڑا انہوں نے چیزوں کو لاجکس کی بنیاد پر رکھا تھا۔ انہوں نے کہا بھئی ایک بات یہ ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ یہ تو کرتے ہیں جادو۔ اب جادو کا جو کرشمہ ہے یہ ہر جگہ چل جاتا ہے، آسمانوں پہ نہیں چلتا، افلاک پہ نہیں چلتا جادو۔ تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ایسی ڈیمانڈ کریں گے جو پوری نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ آسمان سے ریلیٹڈ ہوگی، آسمان پہ جادو چلتا نہیں ہے۔ ایک جملہ یاد آ گیا، حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک۔ اے محمد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو خلق ہی نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ افلاک پر تو محمد کا زور نہیں چلے گا نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الدنیا، اے رسول آپ نہ ہوتے میں دنیا کو خلق نہ کرتا۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا نعت خواں حضرات سے بھی، وجہ تخلیق کائنات تھے سرکار کے لیے دنیا بنی، شاعری نہیں ہے، حدیث قدسی ہے بھائی۔ تو بہرحال انہوں نے سوچا ایسا مطالبہ کریں گے کیونکہ افلاک پر تو ان کا زور چلے گا نہیں اور ہمیں اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اب یہ دھوکے میں مارے گئے، میرا خیال ہے کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نبی ہم جیسا ہے نا، ہم جیسا ہے تو کیسے کر پائے گا۔ بہرحال ڈیمانڈ کیا کیا ابو جہل نے؟ حضور پرنور کے پاس آیا، یہودی عالم ساتھ ہے، کہا بڑا آسان سا معاملہ ہے، آپ ایک دعویٰ کر رہے ہیں، ہمارے خیال میں دعویٰ جھوٹا ہے، ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، مطالبہ سچا ثابت کر دیں، دعویٰ سچا ثابت ہو جائے گا۔ مطالبہ کیا ہے جی؟ چاند ہے نا یہ اس کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں، ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے، بات ختم، بس اتنی سی بات ہے۔ آقا نے بات سنی، تمہید کوئی نہیں باندھی، پہلے اس سے ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا، اور پھر کہیں کام کرو یہ عرب کے باقی سرداروں کو بھی لے آؤ، سب کے سامنے بات ہو جائے نا، طے ہو جائے بات۔ باقی سردار آئے، قبیلہ قریش کے سارے سردار آئے، یہودی آئے، سب آئے، سب نے عہد کیا، جی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے ہم سب آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ بس اس مقصد کے لیے چاند کی 14ویں شب کا تقرر کر دیا گیا، 14ویں کے چاند پر فلاں جگہ پر دونوں آئیں گے، پھر دیکھتے ہیں چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے یا نہیں۔ قصے کو تیزی سے آگے بڑھاتا ہوں۔ تیاریاں یعنی اب ٹاک آف دا ٹاؤن بن گیا یہ واقعہ کہ مطلب ظاہر ہے بہت میگا ایونٹ تھا بھائی، ٹاک آف دا ٹاؤن بن گیا کہ جب چاند کی 14ویں کو فیصلہ ہو جائے گا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہے یا نہیں ہے۔ چاند کی 14ویں شب آ گئی، اس دوران کیا ہوا ان واقعات کو ذرا ابھی چھوڑ دے دو۔ چاند کی 14ویں شب آ گئی، رات کا کچھ حصہ گزر گیا، تمام اہل قریش حسب معاہدہ مقرر کردہ جگہ پر آ گئے، اس خوش فہمی کے ساتھ کہ آج تو ہماری جیت کا لمحہ ہے، آج تو ہماری شادمانی کا لمحہ ہے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کی شادمانی کا نہیں پشیمانی کا لمحہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ پر ابو قبیس یا ابو قبیس پر رونق افروز ہوئے، پہاڑ کا ایک مرتبہ پھر کفار کو یاد دلایا، بھائی یاد ہے نا، اپنی بات بھولے تو نہیں ہو نا، میں نے اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تو ایمان لے آؤ گے نا۔ یہ واقعات کا تسلسل بتا رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ کو اپنے اختیار کا بھی پورا یقین ہے، کفار کے فرار کا بھی پورا یقین ہے، اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، جانتے تھے انہوں نے مکر جانا ہے۔ بس سرکار دو عالم نے چاند پر نگاہ کی، میں جملہ بدل دوں، آمنہ کے چاند نے چاند پر نگاہ کی، ٹھیک، کیا بات ہے، میں جملہ بدل دوں، رش کے قمر نے قمر کو دیکھا، ٹھیک، میں جملہ مزید بہتر کر دوں، بدر الدجا نے بدر کامل کو دیکھا، ٹھیک، اب زمین والوں کی نظریں چاند پر لگی ہوئی ہیں، یہ منظر ذرا سوچئے، زمین والوں کی نظریں چاند پر لگی ہوئی ہیں کہ 2 ٹکڑے ہوتا ہے نہیں ہوتا، زمین والوں کی نظریں چاند پر لگی ہوئی ہیں، آسمان والوں کی نظریں آمنہ کے چاند پر لگی ہوئی ہیں۔
اب رات کے اسلام میں یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کن فیکون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، بس کہتا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے کن فیکون آج انگشت رسالت کے ساتھ چل رہا ہو. میں قصہ اور تیزی سے آگے بڑھاؤں. انگشت مبارک اٹھی، ہاتھ نہیں، ہاتھ کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے نہیں کیا تھا، انگشت مبارک اٹھی. بس اب میں کیا تمہید باندھوں وقت کا، میں انگشت مبارک اٹھی، ادھر انگشت کا یعنی کہ انگلی کا ہلکا سا اشارہ ہوا، ادھر چاند دو پارا ہوا. اب ادھر تاجدار مدینہ تھا، ادھر ابو جہل کی پیشانی پر شرمندگی کا پسینہ تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے اس رات کوہ ہرا کی پہاڑی کو چاند کے دو ٹکڑوں کے درمیان دیکھا. یعنی اتنا ویزیبلی چاند دو ٹکڑے ہوا تھا کہ کوہ ہرا کو چاند کے دو ٹکڑوں کے درمیان دیکھا. اب ہو گیا، بات ختم ہو گئی نا، بات تو ختم ہو جانی چاہیے تھی، جو کہا تھا وہ ہو گیا. اب آمنہ کے چاند نے فرمایا چاند کے دو ٹکڑے دیکھ رہے ہو. یہ منظر کافی دیکھ کر برقرار رہا. ابو جہل پر، ابو لہب پر، یہودی عالم پر، سب پر ایک سکتہ طاری ہو گیا. اب تو بات ختم ہو جانی چاہیے تھی نا، مان جانا چاہیے تھا. قصہ بھائی خود ہی تو فرمائش لے کر آئے تھے، آقا نے تھوڑی کہا تھا کہ میری ایک بات مان لو، کوئی مطالبہ کر دو میں پورا کر دوں، تو خود آئے تھے بھائی. کیا کیا؟ بات نہیں مانے. ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہوتی ہے نا، میں پورا محاورہ مکمل نہیں کرنا چاہ رہا، آپ نے سمجھ گیا. کسی کی دم کافی دیر بعد ایک اور فرمائش سامنے آ گئی. کیا کہا؟ بھائی یہ چاند دو ٹکڑے تو ہو گیا، لیکن ایک کام کریں آپ ذرا یہ جو چاند دو ٹکڑے ہو گئے ان دو ٹکڑوں کو ذرا ملا کے دوبارہ چاند تو بنا دیں، تو پھر یقین کر لیں دوبارہ چاند بنا دیں. بدر الدجا نے انگشت کے اشارے سے ٹوٹے ہوئے چاند کو دوبارہ بدر کامل بنا دیا. یہ بھی ہو گیا بدر کامل، مکمل چاند، کامل مکمل بدر چاند. ماہرین فلکیات یہ کہتے ہیں کہ آسمانی کواکب ستارے اولن تو توڑے نہیں جا سکتے، ظاہر ہے توڑ دیے جائیں تو پھر جوڑے نہیں جا سکتے. میرے آقا نے چاند کو توڑا بھی ہے، توڑ کر جوڑا بھی ہے. آج اگر انسان چاند پر چلا جائے تو کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو. 1400 سال پہلے زمین پہ کھڑے رہ کر آمنہ کا چاند انگلی کے ایک اشارے سے اس چاند کو دو ٹکڑے کر چکا ہے، اور دوبارہ جوڑ بھی چکا ہے چاند کو ان کی فرمائش پر، ان کے مطالبے. لیکن جن کی قسمت میں ہدایت نہ لکھی ہو وہ ہدایت نہیں پاتے. آقا نے ابو جہل سے مخاطب ہوئے، کہا اب تو معاہدے کے مطابق اب ایمان لے آؤ، بات ختم ہو گئی. اب آقا ابو جہل سے مخاطب ہوئے. ابو جہل نے فوراً اس یہودی عالم کی طرف دیکھا. وہ یہودی عالم جو ابو جہل کے ساتھ آیا تھا فوراً ایمان لے آیا میرے مصطفیٰ پر. کفار مکہ کے لوگوں میں ایک کھلبلی سی مچ گئی. لوگ اپنی آنکھوں کی گواہی کیسے جھٹلا سکتے تھے؟ ابو جہل اور ابو لہب نے اپنے لوگوں کو اضطراب میں دیکھا. پھر ایک پندرہ بدلا. کیا کہا؟ بات یہ ہے کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ جادو آسمان میں نہیں چلتا ہے، لیکن ہوا کچھ اور ہے ہمارے ساتھ. ہوا یہ ہے کہ جادو نہیں ہوا، یہ چاند دو ٹکڑے نہیں ہوا ہے، جادو آسمان میں نہیں چلتا. اصل میں ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا. بھائی آنکھ پر تو جادو چلتا ہے نا، تو یہ ہماری آنکھ کے ساتھ کوئی ایسا کر دیا گیا ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہوا نہیں ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ ہو گیا ہے. یہ معاملہ ہے اصل میں، اس کے چاند دو ٹکڑے ہوا ہی نہیں ہے اصل میں. تو اب جب انہوں نے یہ کہا تو کفار مکہ کو یہ دلیل دے رہے ہیں نا، اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی چاند دو ٹکڑے نہیں ہوا ہے. کفار مکہ میں سے کچھ مان گئے ہوں گے ان کی بات، کچھ نے کہا چلو ایک کام کرتے ہیں، بھائی محمد بن عبداللہ ہماری آنکھوں پر تو جادو کر سکتے ہیں، چونکہ ہم یہاں کھڑے تھے تو ہماری آنکھوں میں جادو کر دیتے وہ، لیکن پوری دنیا کے لوگوں کی آنکھوں پر تو جادو نہیں ہو سکتا نا، ان کو تو پتہ بھی نہیں دنیا کے باقی لوگوں کو یہاں پر کیا ہو رہا ہے. ایک کام کرتے ہیں، یہ ہمارا ایک ڈیلیگیشن ہے، کچھ لوگ ہیں وہ تجارت کی غرض سے مکے سے باہر گئے ہیں، کل صبح تک واپس آ جائیں گے. جب وہ واپس آئیں گے ان سے پوچھ لیں گے کہ بھائی تم نے بھی کچھ دیکھا تھا، چاند دو ٹکڑے ہوا تھا یا نہیں. ایک ڈیلیگیشن تشکیل دیا گیا اور اس وفد کو اس تجارتی قافلے سے اس معجزے کی تصدیق کی ذمہ داری سونپی گئی. یعنی ان شارٹ یہ کہ آسان الفاظ میں ہے کہ ایک کمیٹی بنائی گئی، اس کو کہا گیا کل جب وہ قافلہ واپس آئے ان سے پوچھنا تم نے بھی کچھ دیکھا یا نہیں.
مکے کے باہر اگلے دن تجارتی قافلہ نمودار ہوا، وفد قافلے والوں کی آمد کا منتظر تھا۔ ابھی اس وفد میں سے پوچھنے والوں میں سے کسی نے کچھ پوچھا نہیں تھا، قافلے والے دور سے چلا چلا کر کہنے لگے بھائی کل رات ہم نے بڑا عجیب و غریب واقعہ دیکھا، ہم نے دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور یہ حالت کافی دیر تک برقرار رہی۔ اب تو بات اور واضح ہو گئی، لیکن اتنی روشن دلیل کے بعد بھی ان کی قسمت کا ستارہ نہیں چمکا۔ ابو جہل نہیں مانا، ابو لہب نہیں مانا، یہودی عالم مسلمان ہو گیا تھا۔ یہ تو واقعہ ہو گیا شق القمر کا وہاں یہاں پر حجاز میں۔ لیکن شروع میں ہم نے آپ کو ایک مسجد دکھائی تھی، یہ مسجد ہندوستان میں واقع، آج بھی واقع اسی نام سے۔ اس واقعے کا جو دنیا کے اس حصے میں ہوا ہے شق القمر کا اثر دنیا کے ایک اور حصے پر بھی ہوا۔ وہ حصہ سرزمین حجاز پر واقع نہیں ہے، وہ سرزمین شام پر واقع نہیں ہے، دنیا کے کسی اور کونے میں واقع نہیں ہے، وہ ہندوستان میں واقع ہے۔ اب یہ شق القمر کے واقعے کا ہندوستان سے کیا تعلق ہے، اس مسجد سے کیا تعلق ہے، یہ مسجد کون سی ہے، کیا ہے، آج ہے تو کہاں ہے، کیوں ہے، اس کی تاریخ کیا ہے اور اس کا شق القمر سے کیا واسطہ ہے، کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ آ جاؤ۔ شان رمضان کی رونق دیکھنے لگی، بگڑی قسمت ہر ایک کی سنورنے